آدم علیہ السلام جلالی نبی کہتے ہیں تو ہاڑی وجہ کو سی جنت تو باہر پھرنے آپ ہے نہ کاندے دانا آج اچھی بھی تے جنت جی ہوں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے گرم جوشی میں کافی سارے جملے کہہ دیئے. آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا غصہ نکال کے ٹھنڈے ہو گئے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے تحمل سے پوچھا پیارے موسیٰ یہ تو بتا کہ جو قرآن رب نے محمد عربی پہ نازل کیا ہے وہ قرآن میری تخلیق سے کتنا پہلے لکھا جا چکا تھا. اب آپ کا سبحان اللہ بولا میرا حق بنتا ہے. پیارے موسیٰ اتنا تو بتا وہ قرآن جو محمد عربی پہ نازل ہوا وہ میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے لکھا جا چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنا سنوار کے کہا کہ آپ کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے لکھا جا چکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے اور پھر تحمل سے فرمایا کہ پیارے موسیٰ جب قرآن میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا تھا اسی قرآن میں رب یہ فرما چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا وہ خطا کھا گئے اور دانا انہوں نے تناول فرما لیا. میں پیدا نہیں ہویا سا فیصلے ہو چکے سن پھر دس قصور میرا بتانے کا مطلب کیا یہ موضوع اور ہے لیکن آپ کو بتانے کا مطلب کیا کہ آدم علیہ السلام بڑے نہیں تھے 70 سال پہلے قرآن لکھا جا چکا تھا. اسی قرآن میں رب نے فرمایا پیارے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا. لہٰذا ہم یہ محفلیں اس لیے نہیں سجاتے کہ رسول اللہ کو ہمارے نعت پڑھنے کی حاجت ہے ہمارے بیان کرنے کی حاجت ہے ہمارے انتظامات کی حاجت ہے. نا بابا ان کا ذکر تو تب بھی بلند تھا جب تب بھی نہ تھا تب بھی وہ رسولوں کے سردار تھے وہ نبیوں کے امام تھے وہ ساری کائنات سے افضل تھے. پھر ہم یہ محفلیں سجاتے کیوں ہیں یہ کمکمے لگاتے کیوں ہیں یہ پھول منگواتے کیوں ہیں آپ کو بٹھاتے کیوں ہیں علماء سے ہم یہ عرض کرتے کیوں ہیں کہ ہمیں قرآن سناؤ حدیث سناؤ. مقصد صرف اتنا ہے ہم بڑے گندے ہو چکے ہوتے ہیں جب محبوب کا سونا نام آتا ہے محبوب کے پیارے ذکر کے صدقہ رب ہمارے ایمان کو بھی نکھار دیتا ہے رب ہمارے سنیوں کے چہروں کو بھی نکھار دیتا ہے. لہذا آقا فرماتے ہیں کہ میرے مزار پر رب نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے نا وہ فرشتہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہر کسی کے سلام کو سن لیتا ہے اور صرف سنتا نہیں پھر آقا کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ لاہور چہنا سکیم مسجد اقصا دے کول محفل لگی انہا سارے تو آڑے عاشق بیٹھے ایک دا اے نا او دے پیو دا اے نا دوجے دا اے نا او دے پیو دا اے نا تیسرے دا اے نام ہے او دے پیو دا اے نا ہر کسی دا نام فرشتہ لیندہ ہے او دے پیو دا بھی نام لیندہ ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کو سلام کرتے میرے آقا فرماتا ہے اجی کر تو واپس چلا جا انہوں نے جا کے آکے تو انہوں میرے ولو بھی سلام علیکم. یہ جلال افہام کی حدیث ہے. اچھا سچی دسنا یہ ابے کے ساتھ وفا نہیں ہے ابا مر گیا منو مٹی قبر میں پڑا ہوا ہے پیچھے پتہ نہیں وہ دنیا میں جو بھی کر کے گیا رب اس کا بھلا کرے. اور ایدے نالو بڑا وفادار پتر کیڑا ہوئے گا کہ پیو ہونے کچھ بھی نہیں کر سکتا پیا قبر دے اندر ہے لیکن پتر نے صرف درود و سلام پڑھے پتر دے درود و سلام دا صدقہ نبیان دے امام دی زبان تے مرے پیو دا نام آ گیا. یہ ابے کے ساتھ وفا ہے. ایسی وفا کرو ابے کے ساتھ اماں کے ساتھ ایسی وفا کرو کہ اماں ابا قبر میں ہونا مدینے میں ان کی حاضری لگتی رہے.